وہ یقیناً تمہاری جیب میں ہے۔ کیا تم ہمیں پاسپورٹ دکھا کر ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو؟ ہماری ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ خنسا نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر عمر، نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ تمہارا دوست کے 2 نام ہیں اور 2 مذہب ہیں۔ کیا تمہارا دوست اپنا پاسپورٹ خود دکھائے گا یا میرے محافظ یہ کام سار انجام دیں گے؟ عمر حیران و شدہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ تھوک بھی نہ نگل سکتا تھا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے بھائی خان اور عمر کو رابرٹ میکل کے نام پر پاسپورٹ بنانے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد حیرانی اور سرآمیزگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسی خاموشی طاری تھی جسے پن ڈراپ سائلنس، گھبیر خاموشی کہا جاتا ہے۔ عمر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ خنسا سے اس کا برسوں کے تعلقات اور اعتماد داؤ پر لگ چکے تھے۔ عمر نے میرے متعلق خنسا کو خدا جانے کتنی یقین دہانی اور ذاتی ضمانتوں کے بعد اس بات پر راضی کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے اپنے ذاتی خفیہ ٹھکانے پر ملنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ خنسا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے کا انجام صرف موت ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا برسوں سے جاننے والا ہو یا پہلی بار ملا ہو۔ میری خاموشی سب کے شکوک اور شبہات میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرے لیے صرف چند لمحات تھے جن میں سے میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ چند لمحات گزرنے کے بعد میری بڑی سے بڑی صفائی بعد از وقت ثابت ہوتی۔ میں نے کسی کو بھی خصوصی طور پر مخاطب نہ کرتے ہوئے بولنا شروع کیا، یہ درست ہے کہ پاسپورٹ پر میرا نام رابرٹ میکل ہے اور مذہب عیسائیت درج ہے، جبکہ میں دراصل مسلمان ہوں۔ پاسپورٹ پر اس غلط اندراج کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے مشن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش چند سال قبل میرے ملک کا حصہ تھا، لیکن چند غداروں کی غداری اور وطن فروشی کے باعث سن 71 کے آخری مہینوں میں میرے وطن کے اس حصے کو بھارت نے علیحدہ کر دیا اور وہاں تعصب کی ایسی فضا پیدا کر کے دنیا بھر کی تمام قوموں اور مذاہب کے لوگوں کو تو بنگلہ دیش کو قابل قبول ہے، لیکن پاکستانی مسلمان وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مجھے برما اور آسام سے گزرنا ہے اور واپس لوٹنا ہے۔ وہاں بھی مسلمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے رابرٹ میکل کے نام سے پاسپورٹ بنوایا، جو کہ تائی لینڈ کے بعد میرا آخری سفر غیر قانونی اور پاسپورٹ کے بغیر ہونا ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کی اہمیت نہ دی کہ بھائی خان اور عمر خان کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرے اس اعتراف کو آپ من گھڑت سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو کچھ کہا وہ حقیقت ہے۔ عمر خان کو بھی میرے پاسپورٹ کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کے ہوٹل میں بغیر اندراج کے ٹھہرا ہوں، ورنہ وہاں پر ہی پاسپورٹ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ آپ کی دی ہوئی ہر سزا کو میں بخوشی قبول کروں گا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے مجھے اپنی صفائی دینے کا پورا موقع دیا اور میں نے تمام تر حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہہ کر میں اپنی جیب سے پاسپورٹ نکالا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ خنسا اپنے صوفے پر نیم دراز مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے تو عمر نے میرا پاسپورٹ اور میرا نام وغیرہ پڑھنے کے بعد خنسا کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے متعلق فیصلہ خنسا نے کرنا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا، کسی طرح کا فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔ وہاں موجود سب لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کے لب کھلنے کے منتظر تھے۔ میری حالت یہ تھی کہ اس اچانک افواہ سے میں گھبرا تو ضرور گیا تھا، لیکن موت کا مجھے ذرا بھی خوف نہ تھا، کیونکہ مجھے یقین کامل تھا اور کہ میری موت کسی انسان کے فیصلے سے نہیں بلکہ قادر مطلق کے مقرر کردہ وقت پر ہوگی، جسے موفر نہیں۔ اس وقت سے پہلے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ لکھتے ہوئے مجھے اپنی بہادری اور بے خوفی کا اظہار کرنا مقصود نہیں، بلکہ ذات باری تعالیٰ کے بے حساب قوتوں کا اعتراف اور انسان کی بے میگی کا احسان بیان کرنا ہے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں اس یقین کامل کے باعث درجنوں بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا تھا، بلکہ یوں کہے کہ موت سے میری آشنائی ہو چکی تھی۔ اس سکوت کو خنسا نے توڑا۔ اکثر لوگ اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے دائروں میں رہ کر کام کرتے ہیں، ہم دوسروں کے متعلق کچھ علم ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ میری بنائی ہوئی ہیروین اور حشیش اگر جرمنی اور امریکہ میں بکتی ہے تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے راستے کے سارے نیٹ ورک اور انڈر گراؤنڈ کام کرنے والے کے متعلق پوری معلومات حاصل ہو۔ اسی طرح جن ممالک میں ہماری پیداوار اچھی فروخت ہوتی ہے، ان ممالک کی حکومتیں ان کے اداروں اور ایجنسیوں کے متعلق بھی پورا علم ہو، جن کے بظاہر ذمہ داریوں میں ختم کرنا بھی شامل ہے، لیکن وہ اپنے دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمارے ساتھ دار پردہ تعاون کرتی ہیں۔ میری تیار کردہ حشیش اور براؤن
पाउडर भारत और खंडमटू में जाता है।